ناظرین، بچھڑے سے پیدا ہونے والی مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، پھر اس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ الگر سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچڑے کو سجدہ کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام کاوشوں کو پسے پشت ڈال دیا۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بے جان بچڑا تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور تمہیں دریا میں سے صحیح سالم گزار کر فرعون اور اس کی قوم کو اس میں غرق کر دیا۔ بس تم لوگ احسان فراموش نہ بنو اور بچڑے کی عبادت کو ترک کر دو۔ آپ کے بہت سمجھانے کے باوجود وہ کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اسرائیلیوں کو ناظرین سونے کا یہ بچڑا اتنا اچھا لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور بچڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے اور یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ سخت ناراض اور غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادات کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا، نہ ہی حضرت ہارون کی کسی بات کی کوئی پرواہ کی، بلکہ وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی بدعہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرما دیا۔ ناظرین، 40 دن بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے تو دیکھا ساری قوم سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی اور فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ آپ نے حضرت ہارون کی سخت الفاظ میں سرزنش کی کہ جس کا ذکر قرآن مقدس کی آیات طیبہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے جو سر جھکائے قریب کھڑا تھا۔ آپ نے انتہائی سخت لہجے میں سامری سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ کے گھوڑے کے نقش قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں ویران جگہ پر بھی سرسبز ہو جاتی ہے۔ بس میں نے یہ دیکھتے ہی فرشتے کے نقش قدم سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جب چونکہ سامری کی پرورش کے لیے جبرائیل کو مقرر کیا گیا تھا تو اس وجہ سے سامری حضرت جبرائیل سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، جبکہ باقی لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ پھر جب اس نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے آثرات ہوتے ہیں، یہ مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی، اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا جواب سنا تو اس کے لیے جو سزا تجویز فرمائی اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہ کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا ہے، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راہ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔
بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان کے الفاظ کو سامری کے حق میں قبول فرمایا۔ سامری کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے وہ جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، لا مساس لا مساس، یعنی انسانوں کے ساتھ جینا اس کے لیے 2 بار ہو گیا۔ بس وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے لگا، وہیں اپنے انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نمونہ بن گیا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص زیادہ مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی اختیار کرے گا، دنیا آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ رب الدعا ہے رب العالمین سے کہ ہمیں کامل ہدایت کی دولت نصیب فرمائے، تادم آخر میں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔